بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر طرف عمران خان کی سچائی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آج وہ لوگ بھی شرمندہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ سائفر ایک ڈرامہ ہے، سائفر ایک جھوٹ ہے۔ آج وہ بھی منہ چھپاتے پھرتے ہیں کیونکہ امریکہ کے ایک بہت بڑے اخبار نے باقاعدہ سائفر کو پرنٹ کر کے مارکیٹ میں پھیلا دیا۔ آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں اس وقت سائفر کی کاپیاں کوڑے کے ڈھیر سے بھی مل رہی ہیں۔ ہر جگہ پہ پرنٹ کر کے اس کو پوری دنیا تک پہنچا دیا گیا۔ اس کے پیچھے امریکہ کے کیا مقاصد ہیں؟ ذرا سوچئے کہ امریکہ پچھلے 70-75 سال سے ہمارے ملک کو چلا رہا ہے۔ اس کی مرضی کی حکومتیں آتی ہیں اور اس کی مرضی سے حکومتیں کام کرتی ہیں، اس کی مرضی سے ہمارا پورا سیٹ اپ چلتا ہے۔ یہ تو ثابت ہوا اب جا کے یہ جو نئی نسل ہے جو 40+ ہو گئی اب اس کو اب جا کے سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ پچھلے 70-75 سالوں سے ہو کیا رہا تھا۔ ہم غلام ابن غلام کیوں بنے ہوئے تھے؟ ہمیں غلام بنا کر ہم سے کس طرح کے کام لیے گئے؟ کبھی رشیا کے خلاف، کبھی افغانستان کے خلاف، کبھی انڈیا کے خلاف، کبھی ایران کے خلاف۔ پاکستان کو امریکہ نے اپنی مرضی سے ہر دور میں استعمال کیا۔ ہمارا مدعا یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کس سیاسی جماعت کی حکومت ہونی چاہیے۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی جو بنیادی سہولتیں ہیں، ضروریات ہیں، وہ کیسے پوری ہوں گی، وہ کون پوری کرے گا؟ موجودہ حکمران ہم سے ٹیکس لیتے ہیں۔ ٹیکس لینے کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ ٹیکس لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمائی سے 1/3 کہہ لیں ٹیکس دیں گے حکومت کو۔ حکومت آپ کے بچوں کو فری میڈیکل دے گی، فری تعلیم دے گی، ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی حکومت کرے گی۔ ذرا آئین پڑھ کر دیکھ لیں، گوگل پہ لکھیں آپ کا جو پاکستان کا آئین ہے اس میں یہ چیزیں لکھی ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق آج تک ہم ملک نہیں چلا سکے۔ ایک چلتی ہوئی منتخب حکومت کو امریکہ کے کہنے پر سازش کر کے گرا دیا گیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے گرا دیا، کوئی بات نہیں، پھر اس سے اچھے لوگ لے کر آتے نا، پھر اس سے کمپیٹنٹ لوگ لے کر آتے۔ اس وقت 150 روپے لیٹر پٹرول تھا، اسی طرح 100 روپے سے نیچے چینی کا ریٹ تھا۔ اب میں ساری چیزوں کے ریٹ تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر آج 3-4 ٹائم چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو آپ کمپیریزن کر لیں عمران خان کی حکومت اور آج کی حکومت۔ اس قوم کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، سازش کر کے منتخب حکومت کو گرایا گیا، اس کا خمیازہ اگلے 100 سال تک ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت پاکستان میں رہنے والا ہر شخص یہاں تک ڈوب چکا ہے، پریشان ہے، حالات خراب ہیں، انڈسٹری ساری بند ہے، کاروبار سارے بند ہیں۔ مجھے ایک بندہ آ کر ان باکس میں بتا دے کہ وہ خوشحال ہے۔ اس دفعہ قربانی کی عید جو بالکل قریب ہے، اس پہ ثابت ہو جائے گا عوام کے پاس کتنا کا پیسہ ہے، عوام کے حالات کیا ہیں۔ جو جانور عمران خان کی حکومت میں 1 لاکھ روپے کا ملتا تھا آج 5 لاکھ روپے کا۔ آپ نے ہر چیز کا کمپیریزن پٹرول پرائسز سے کر لینا۔ 4 to 5 ٹائم چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے رجیم چینج کیا تھا، امریکہ کو خوش کیا تھا، کوئی بہت بڑا بینیفٹ لیا تھا تو چوروں ڈاکوؤں کو تو مسلط نہ کرتے ہمارے اوپر۔
ان چوروں ڈاکوؤں نے پچھلے 40 سال سے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی، لوٹ لوٹ کر پیسہ یہاں سے بیرون ملک لے گئے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو گرفتار کرتے، ان کو سزائیں دیتے، ان سے لوٹا ہوا مال برآمد کر کے اب پاکستانی عوام کے ہاتھ میں وہ مال دیتے کہ جناب یہ وہ لوٹا ہوا مال ہے جو یہ لے کر باہر کے ملکوں میں چلے گئے تھے ڈاکو چور سارے، ہم وہ پیسہ پاکستان میں واپس لے آئے ہیں۔ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ان 3-4 سالوں میں جو نئی حکومت آپ نے بنائی ہے، کبھی پی ڈی ایم تو کبھی یہ 2 جماعتیں آپ کے پاس ہیں۔ بس ابھی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا، جو حالات تحریک انصاف کے ساتھ کیے گئے ہیں، جس نہج پر اس جماعت کو پہنچایا گیا ہے، اس سے عبرتناک حال ان 2 جماعتوں کا ہونے والا ہے۔ میری باتیں نوٹ کر لیں۔ جو کیونکہ سیانے کی کہندے نے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، انہوں نے ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا، اس کو پوری قوم کے سامنے دشمن ثابت کرنے کی کوشش میں ہر حد تک گرے، ہر حد تک چلے گئے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ دہشت گرد جماعت ہے، یہ یہود و نصارہ کے دوست ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ یہودی ایجنٹ ہیں۔ آج اس یہودی ایجنٹ کا چرچا پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ یہ شخص سچا تھا، یہ شخص ایماندار تھا، جس کے بارے میں چوروں ڈاکوؤں کی اوپینین تھی کہ یہ 10 دن جیل نہیں کاٹ سکتا، یہ ایک نازک مزاج آدمی ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک سچا اور پکا مسلمان ہے، مومن ہے، ارادوں کا پکا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اس غلام ابن غلام قوم کے لیے، کہ شاید یہ میری قوم جاگ جائے، شاید میری زندگی میں ان کو آزاد کرا دوں۔ یاد رکھیے گا پاکستانیوں، اگر اس بندے کی موجودگی میں آپ کو آزادی نہ ملی تو آپ اگلے 100 سال تک غلام ابن غلام ہی رہیں گے۔ ہم اور آپ اس وقت نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں سفر کر رہی ہوں گی۔ وہی حال ہوگا جو 1400-1500 سال پہلے یا 2000 سال پہلے غلاموں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، گلے میں چین ڈال کر، بازوؤں کے اوپر وہ لکڑی کا بڑا سا توق ڈال کر غلاموں سے کام کرائے جاتے تھے۔ یہ ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کی نسل کے ساتھ یہ ہوگا۔ ہم چیختے رہے، پٹتے رہے کہ خدارا آواز اٹھاؤ، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ آواز نہیں کسی نے اٹھائی۔ آج وہ شخص بے گناہ پابند سلاسل ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جنگ کس کی لڑ رہا ہے؟ ہماری، ہمارے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خاموش ہیں، ہم ڈرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچے پالنے ہیں نا، اس لیے ہم مجبور ہیں، ہم وہ باتیں کر نہیں سکتے جن کے کرنے سے ہمیں بھی اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن خدارا سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ میں موجودہ حکمرانوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں، آپ کیانی صاحب کا دور دیکھ لیں، آپ جیلانی صاحب کا دور دیکھ لیں، آپ یار قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر اب تک نا ذرا پوری ہسٹری چیک کر لیں۔ کہاں ہیں وہ بڑے بڑے لیڈر جن کی مرضی سے شام ہوتی تھی اور مرضی سے صبح ہوتی تھی، جو کہتے تھے کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے۔ آج وہ نہیں ہے تو سب کچھ چل رہا ہے نا۔ اسی طرح جو لوگ اس ملک کے اوپر مسلط ہیں، کل کو وہ بھی نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں ہوں گے۔ ملک تو چلتا رہے گا، دنیا چلتی رہے گی، بھلے کسی حال میں چلے، لیکن کیا ہم نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے
اگلے جہان جا کر اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھانا ہے کہ اے اللہ ہم نے تیری قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم نے ہمیں حکمران بنایا، تم نے ہمیں جرنیل بنایا، جج بنایا، تم نے ہمارے ہاتھ میں طاقت کے پروانے تھما دیے، ہم نے اس طاقت کا غلط استعمال کیا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ معافی نہیں ہوگی، آپ کی نسلوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ اس کی کئی نشانیاں پچھلی حکومتیں کرنے والے عیاشیاں کرنے والوں کی اوپر نظر ڈالیں۔ یہ مال و دولت، یہ بڑے بڑے محل، یہ پیسہ، یہ جائیدادیں، یہ گاڑیاں، یہ بڑے بڑے باہر کے ملکوں میں سیٹ اپ آپ نے ادھر ہی چھوڑ کے جانے ہیں۔ اگر آپ نے اس ملک کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے یہ سارا مال بنایا ہے تو یہ آپ نے سارا ادھر چھوڑ کر جانا ہے، اور اگلے جہان جب آپ جائیں گے تو جوتیاں صرف آپ نے کھانی ہیں۔ جن کے لیے آپ نے اتنا مال و دولت اکٹھا کیا وہ آپ کو بچانے نہیں آئیں گے، وہ آپ کی قبر پہ پانی ڈالنے بھی نہیں آئیں گے، دعائے خیر کرنے بھی نہیں آئیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ ارباب اختیار سے میں کہتا ہوں، جو بندہ کسی بھی اقتدار میں ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اور وہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، وہ آج ہی اپنا قبلہ درست کر کے جائز استعمال کر لے۔ ملک کا جو نقصان موجودہ سیٹ اپ نے کیا ہے وہ سارا نقصان ریکور کر کے ہمیں دیں، ہمیں دکھائیں۔ ہم نہیں کہتے کہ تحریک انصاف کی حکومت بنے، ہم کہتے ہیں جس کی مرضی حکومت بنا دو، لیکن اس شخص کو چھوڑو جس کو بے گناہ کو آپ نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ سائفر چیخ چیخ کر اس کی بے گناہی کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ شخص سچا تھا، آپ کا سسٹم جھوٹا تھا۔ آپ نے جس امریکہ بہادر کے کہنے پر ایک کامیاب حکومت کو گرا کر نالائکوں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا، خدا پوچھے گا آپ سے۔ ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم بھی پوچھیں گے آپ سے۔ بھلے آپ نے اس وقت پاکستان کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہوا ہے، اپاہج کر دیا ہوا ہے، صرف باتوں کی حد تک آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے۔ اس وقت پاکستان کا پورا میڈیا کنٹرولڈ ہے، اخبار، ٹی وی چینل، کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی نام ہی نہیں لیتا، کیونکہ لے نہیں سکتا، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن ناظرین، ایک شخص تھا ادنا سا کارکن، اس نے ایک ٹی وی شو میں کہا، واہ بھائی واہ، اس نے کہا مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا۔ واہ کیا الفاظ ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ظلم سہتا رہا پر میں ظالم کا حامی نہیں بنا، یعنی ظلم ہو رہے تھے میں پھر بھی چیختا رہا، میں نے اس کی حمایت نہیں کی۔ خدا را اپنے معاملات پر غور کریں۔ اس ملک نے ہمیں عزت دی، ہمیں دولت دی، ہمیں مال و زر دیا، اولاد، خوشحالیاں، کامرانیاں، بڑے رتبے۔ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، اس کا حساب دینا پڑے گا، اس جہان بھی اگلے جہان بھی۔ میرا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ جن لوگوں نے سائفر کا مذاق اڑایا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ آج شرمندگی تو ہوتی ہوگی کہ آپ نے ٹی وی چینلوں پہ آ کے بڑے بڑے دعوے کیے کہ یہ جناب سب تماشا جھوٹ ہے، قاسم سوری کی رولنگ کو غلط قرار دیا گیا۔ آج وہ شخص امریکہ میں ٹیکسی چلا رہا ہے، واہ بھائی واہ۔ ارشد شریف جس نے اس بات پر آواز اٹھائی، آج وہ شہید ہو کے مرتبہ پا گیا، لیکن اس بدبودار نظام سے تو نکل گیا۔
اس بدبودار نظام کا حصہ تو نہیں رہا۔ اور بھی کئی ایسے جرنلسٹ جو حق کی بات کرتے تھے، ان بیچاروں کو اپنی جان بچا کر اس ملک سے بھاگنا پڑا۔ میری ہاتھ جوڑ کر اداروں سے اپیل ہے، خدا را مجبور نہ کریں لوگوں کو، نہ تنگ کریں۔ لوگ بڑے دکھی ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ جرنلسٹ بھی آپ نے کنٹرول کر لیے ہیں، سسٹم پورا آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن ایک سسٹم اللہ کا بھی ہے اور اس کا پورا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ ایک شخص مجھے یاد آ رہا ہے جو آج کل پابند سلاسل ہے، وہ کہتا تھا اللہ علی الحق ہے۔ بتائیں وہ کون تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں وہ کون تھا؟ آج اس کی وہ بات سچ ہو گئی۔ واقعی اللہ علی الحق ہے، الحمدللہ، اور اللہ کے فیصلے آنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے بے گناہوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، اب ان کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہونے جا رہی ہے، چاہے وہ شریک تھے اس زیادتی میں، چاہے وہ سہولت کار تھے، چاہے وہ کوئی بھی رول ادا کر رہے تھے، سب کو حساب دینا پڑے گا۔ میرا سوال آج بھی وہی ہے، انصاف کریں، حق کی بات کریں، مظلوموں کا ساتھ دیں۔ یہ جو شو شاہ چل رہا ہے نا، یہ پیکج، فلانا پیکج، عید پیکج، یہ سب ڈرامے بازیاں ہم جانتے ہیں، ہم سب ڈرامے بازیاں جانتے ہیں کہ کون سی حکومت کس دور میں عوام کو لالی پاپ دے کر، ٹھگیاں لگا کر وقت گزار گئی، لوٹ مار کر کے لے گئے ہر چیز۔ یہ باتیں بھی سامنے آنے والی ہیں، اس پہ میں کسی دن پورا پروگرام کروں گا۔ اب تک کا موجودہ سیٹ اپ اربوں خربوں روپیہ لوٹ چکا ہے۔ حقائق سامنے لے کر آؤں گا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ۔ آج تک کے لیے اتنے ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان سے غداری کرنے والوں کا کڑا امتحان لے، کڑی سے کڑی سزا دے ان کو، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔